اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے جن دو صورتوں کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہیں سورہ النحل اور سورہ بنی اسرائیل. ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پیغامات دیے ہیں اور کیا میسج ہے ہمارے لیے، اور کوئی اس میں کوئی آیت یا کوئی خاص واقعہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہو، اس پر روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ان دونوں صورتوں کے حوالے سے بات ہوگی. یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ دونوں صورتیں مکیات میں سے ہیں، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھیں یا ان کا بیشتر حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے. اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آپ لائیو کال کے ذریعے سے اس پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں. 0900-222225 پر ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے جو انٹرنیشنل کالر ہیں وہ ہمیں کال کریں گے 003725411125 پر. آپ کے ایس ایم ایس اور ای میل بھی اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان دونوں صورتوں کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ دونوں مکیات میں سے ہیں، ان کا بیشتر حصہ یا شاید پوری صورتیں جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. یہ دونوں اپنے مضامین کے اعتبار سے تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہیں، تو اگر ہم علیحدہ علیحدہ ان کو ڈسکس کریں. سب سے پہلے سورہ نحل، آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ نحل کس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. شہد کی مکھی، اور اس کا چونکہ ذکر ہے سورہ مبارکہ میں ایک نمایاں طریقے سے، تو یہ اس سورہ کو دوسری صورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے یہ نام منتخب کر لیا گیا، جیسے کہ اکثر پرانی صورتوں میں یہی معاملہ ہوا. یہ بات بھی نہیں معلوم ہوتی کہ یہ نام خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں آپ کے اپنے فرمان کے مطابق رکھے گئے یا بعد میں صحابہ کرام نے یا بعد کے لوگوں نے رکھے. لیکن آپ نے ایک مرتبہ پہلے فرمایا تھا کہ سورہ یوسف اور سورہ رات میں جوڑا ہونے کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی. میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں صورتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے، اگرچہ کہ یہ بات تو ہے کہ دونوں کے مزاج میں فرق ہے، لیکن ان کے جوڑے ہونے کی جو شکل ہے وہ کچھ نہ کچھ واضح ہوتی ہے. اچھا، دیکھیے، سورہ ہجر جو پچھلی سورہ ہے اس کا اختتام اس بات پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفار جو انکار کر رہے ہیں وہ عنقریب عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں، اور اہل ایمان کو اطمینان اللہ تعالیٰ نے دلایا کہ اگر وہ صحیح راستے پر چلتے رہے تو انہی کے لیے کامیابی ہے. اس سورہ مبارکہ کا تو آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم تو اب آیا ہی چاہتا ہے، گویا کہ سروں پر منڈلا رہا ہے. تو اے مسلمانوں، تم اس بارے میں جلدی نہ کرو اور تم اپنے کام پر پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ گامزن رہو. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اشارتاً بتائی کہ مسلمانوں کے لیے ہجرت کا موقع آ گیا ہے. یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ ہجرت کریں گے تو وہ بہت کچھ کشادگی پائیں گے، لیکن اشارے میں بات ہوئی ہے. ساتھ ہی اس میں ایک بڑی اہم نمایاں آیت ہے آخر میں جا کے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. گویا کہ قرآن مجید میں جو اوامر و نواہی ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کی ایک سمری ہے یہاں جو بیان کر دی گئی ہے ایک بیج کی صورت میں. اس میں ایک اور جو دلچسپ اور قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں جا کے یہودیوں کا ذکر ہے. اگرچہ کہ مکی سورہ ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کو استعمال کیا یہودیوں نے اس مقصد کے لیے کہ چونکہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت اب ان کے لیے خطرہ بننے والی ہے، تو وہ ان کو کچھ اپنی طرف سے دلائل پیش کرتے تھے کہ وہ اسلام کے اس بڑھتے ہوئے پاپولر ہوتے ہوئے پیغام کو کسی طرح سے ان دلائل کے ذریعے سے خراب کرنے کی اور روکنے کی کوشش کریں. اس سب کے علاوہ زبیر صاحب، سورہ نحل خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان میں لاجواب صورت ہے. میں نہیں جانتا کہ کسی اور صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو جس تفصیل اور جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے وہ انسان کو اتنا متاثر کرتی ہے. شہد کی مکھی کا ذکر بھی اسی ضمن میں آیا کہ تم غور نہیں کرتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی ننھی سی مخلوق کو یہ اشارہ کیا اور وہ تمہارے لیے
جگہ جگہ اپنے گھر بناتی ہے اور جگہ جگہ سے درختوں سے پھولوں سے رس چوس کے تمہارے لیے وہ مشروب تیار کرتی ہے جس کے رنگ بھی مختلف ہیں، جو تمہاری بیماری میں بھی کام آتی ہے اور مختلف کام تم ان سے لیتے ہو. اسی طرح سے دودھ جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ میسر فرماتا ہے، اور بہت سی نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے. آگے جب ہم چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سورہ بنی اسرائیل اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کالر میں لے لوں، وہ بہت دیر سے ہولڈ پر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں مسز احمد بول رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ حج کے بارے میں ہے. جی 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 اس سال ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے تو جس دن مزدلفہ سے روانہ ہوتے ہیں شیطان کو کنکریاں مار کے قربانی کر کے طواف زیارت ہو کر کے ہم اس دن مینا نہیں پہنچے تھے اور ہم نے مکے میں اسٹے کر لیا تھا. حالانکہ ایسے کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن بس کسی نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں، ہم اس کی وجہ سے رک گئے. ٹھیک. تو اس میں کیا دم آئے گا، لازم ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی اب آپ سورہ بنی اسرائیل بتائیں، میں بیچ میں کوئی کال نہیں لوں گا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں کہ جو سورہ نحل میں ذرا اشارتاً تھیں ان کو نمایاں کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں اوامر یعنی ڈوز اور نواہی ڈونٹس بیان کی. سورہ بنی اسرائیل میں پورے 2 رکوع ہیں جس میں اس کو پھیلا دیا، جس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے 10 کمانڈمنٹس ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بات اختصار کے ساتھ وہاں بیان ہوئی اس کو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کر دیا. اچھا اگر اشارتاً سورہ النحل میں ہجرت کا ذکر تھا تو یہاں بالکل واضح ہے، اتنا واضح ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعا کی صورت میں کہا گیا کہ آپ کہیں کہ ربی اخرجنی مخرج صدق ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اور ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ بات کہ آپ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اب واضح کر دی کہ یہ جو یہودی حضرات جس طرح سے کہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف سازش، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اب یہ گویا کہ طے ہو چکا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو کہ جو اب تک بنی اسرائیل نبھا رہے تھے اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا اور اس کے گواہ بننا، یہ اب منتقل ہونے والی ہے. چنانچہ پہلی آیت ہے جس میں کہ معراج کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو یہ گویا کہ ایک سمبل تھا، ایک اشارہ تھا کہ یہ اب انتقال ہونے والا ہے اس عظیم منصب کا ایک امت سے دوسری امت کی طرف. مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ فساد مچایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کی وجہ سے ان کو سزا دی. سو یوں دونوں صورتیں مل کے بعض صورتوں میں بعض پہلوؤں سے تو بالکل ایک دوسرے سے الگ یونیک ہیں، لیکن بعض پہلو ایسے ہیں کہ جو ان میں مشترک ہیں، ایسے کہ ایک جگہ اگر بات مختصر ہے تو دوسری جگہ وہ تفصیل سے بیان ہو گئی. ڈاکٹر صاحب سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور پوائنٹ میں چاہوں گا اس کو بھی واضح کر دیں. سورہ بنی اسرائیل جب اختتام ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کا تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایسا لگتا ہے کہ پوری سورہ اخلاص اٹھا کر وہاں پر رکھ دی ہے. توحید کا بڑا زوردار بیان، بہت زوردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر قریش مکہ اور کافرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس توحید کو تم نے مسترد کیا ہوا ہے اس کی سب سے واضح دعوت یہ ہے، تمہیں پھر موقع مل رہا ہے کہ تم اس کو سنو اور اس کو قبول کرو اور اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لو. ہم آتے ہیں اپنے ان کوشچنز کی طرف. اصل میں کل جو ہے وہ ہم جب پروگرام ختم کر رہے تھے تو ہمارے 2 کوشچنز ان آنسرڈ تھے ڈاکٹر صاحب، وہ پہلے میں لے لیتا ہوں. کراچی سے کالر تھیں اور ان کا کوشچن یہ تھا کہ قرآن مجید جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں سجدے آتے ہیں، مختلف 14 یا 15 مقامات پر سجدے آ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیا وہیں پر قرآن مجید ساتھ میں رکھا ہے اور سجدہ کر لیں یا اس کے لیے جا نماز بچھائیں اور باقاعدہ سجدہ کریں؟ کیا دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سجدہ ہے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قرآن مجید پڑھا، خاص طور پر اپنی نمازوں میں، بالخصوص تہجد کی نماز میں، دیگر نمازوں میں بھی، اس میں آپ کا قرآن مجید پڑھنا یعنی محض پڑھنا نہیں تھا بلکہ قرآن مجید کے ساتھ ایک باقاعدہ انوالومنٹ تھی، رسپونڈ کرتے تھے، ایک زندہ ایک تعلق تھا. اور یہی چیز ہے کہ جو مطلوب ہے. اسی پر ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ گفتگو کی اور اس افسوس کا اظہار کیا
کہ ہمارے ہاں وہ اسپرٹ ختم ہو گئی ہے اور محض تیزی کے ساتھ بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنے پر زور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے اور کسی موقع پر وہ مقام آتا کہ جس میں کسی نہ کسی وجہ سے سجدہ ریز ہونے کے امکانات کا جذبہ پیدا ہوتا، انکلینیشن پیدا ہوتی، تو آپ بے اختیار اس موقع پر فوراً سجدہ ریز ہو جاتے. یہ ہے اصل میں آپ کا قرآن مجید کے بیان پر رسپانس. تو جواب میرا یہ ہے کہ جب کبھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ سجدے کی آیات آئی ہیں تو فوراً آپ سجدہ کریں. بعد میں آپ سجدہ کریں ٹھیک ہے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی ہے اسی موقع پر اس کیفیت کو آپ رسپونڈ کریں. اس سے اصل میں آپ کے اندر ایک زندہ تعلق پیدا ہوگا اللہ کی کتاب سے، جو تعلق پیدا کرنا ہی اصل میں مطلوب ہے. اچھا، مطلب یہ صرف ایک ہی سجدہ ہے ڈاکٹر صاحب یا کوئی 2-3 سجدے کرنے؟ نہیں، ایک کافی ہے نا. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجیب بات کر رہی ہوں کراچی سے. فرمائیے. یہ ہمارے کچھ عزیز و اقارب تھے، وہ عمرہ کے لیے گئے اور ظاہر انہیں احرام کی بھی نیت کر لی تھی جدہ لینڈ کرنے سے پہلے میقات پہ، اور ہوا یہ کہ وہ اپنا پاؤچ پاسپورٹ وغیرہ کا پلین میں بھول گئے. کیا بھول گئے؟ پاسپورٹ وغیرہ کا جو پاؤچ تھا جی وہ سب وہ پلین میں بھول گئے. یہ پوری فیملی گئی تھی، وائف، امی، والدہ وغیرہ سب. اب وہ جدہ سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، اور ان کی احرام کی جو مطلب وہ تھی اس کی کیا، اب وہ کس طرح سے مطلب اس احرام کی حالت سے نکلیں گے. ٹھیک. ایک تو یہ سوال تھا. دوسری چیز یہ کہ ایک بچی ہیں جن کا نکاح کر رہے ہیں وہ لوگ کسی سے، اور وہ بچی اگر اس کی مرضی بالکل شامل نہیں ہے اور وہ کہیں اور کرنا چاہتی ہے، تو مطلب یہ کیسا ہے کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کا اگر اس کو اس بارے میں علم نہ ہو کہ وہ صرف اپنے ماں باپ کی زبردستی میں آ کے یہ چیز کر رہی ہے، تو مطلب دین میں اس چیز کی کیا امپورٹنس ہے اور ہمیں کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ جو دوسرا کوشچن تھا جو کل کا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سفر میں روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم کے انداز میں بیان کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حکم نہیں ہے بلکہ رخصت ہے، آپ چاہتے ہیں تو رکھ لیجئے، نہ چاہیں تو نہ رکھیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ خدا تعالی قادر کلام ہے. وہ جو بات کہنا چاہتا ہے اس میں اسے کوئی زحمت نہیں ہوتی، وہ کھل کے کرتا ہے. اس کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ اس نے اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو واضح کتاب بتایا ہے. وہ جہاں چاہے گا نا کہ وہ کسی چیز سے روک دے تو وہ روک دے گا، اور جہاں چاہے گا کہ کسی چیز میں آپ کو اختیار دے تو اختیار دے دے گا. تو یہ جو سورہ بقرہ میں رمضان میں روزے رکھنے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا تم سفر کی حالت میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو تم گنتی پوری کرو دوسرے دنوں میں. اس میں کوئی وجوب کا بیان نہیں ہے. بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک اختیار ہے، تمہارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی تھی، یعنی روزوں کی گنتی کو پورا کرنے کے بجائے فدیہ دینے کی، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنے ایک مشکل چیز ہے. اس لیے اس زمانے میں اس کی چھوٹ دے دی گئی عمراء کو، بعد میں وہ چھوٹ واپس لے لی گئی. تو اس اختیار کو اختیار سمجھیں، اور جب کبھی اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے ضرور کریں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ اختیار ایک زحمت ہے، میں آسانی سے رمضان میں روزے رکھوں گا، میں کراچی سے لاہور جا رہا ہوں بائی ایئر، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں جا کے بھی میں اطمینان سے اپنے روزے رکھ سکتا ہوں، تو مجھے خدا وہاں جا کے بھی میں اطمینان سے اپنے روزے رکھ سکتا ہوں، تو مجھے خدا را آپ اس زحمت میں نہ ڈالیں کہ میں رمضان کے بعد اس کے روزوں کو کمپلیٹ کروں، جبکہ رمضان کے بعد کمپلیٹ کرنے میرے لیے مشکل ہو جائیں گے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. تو یہ اس طرح سے خواہ مخواہ ایک بات کو اوور سٹریس کرنے کے نتیجے میں لوگوں کے لیے پرابلم نہ پیدا کریں. ان کو بتائیں کہ یہ خدا تعالی ہمارے مہربان رب کی طرف سے ایک آسانی ہے، آپ چاہیں تو اختیار کریں، چاہیں تو نہ کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے روزے کی بات کی، یہ گو کہ ایسا کوشچن تو ابھی نہیں آیا میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ ایک اور کوشچن اکثر پوچھا جاتا ہے اسپیشلی خواتین کی جانب سے، کہ خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کے کچھ مخصوص ایام ہیں تو اس میں جتنے روزے چھوٹ جائیں گے وہ رمضان کے بعد ان کی تعداد کو پورا کریں گی۔ اب وہی والی بات ہے کہ رمضان کے بعد روزوں کا رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، دقت ہوتی ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ رمضان میں ان کے روزے نہ چھوٹیں وہ میڈیسن استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ ایام نہ آئیں اور روزے پورے ہو جائیں۔ یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ جو صورت ہے یہ اس وقت بھی پیش آتی ہے جب خواتین حج کرنے جاتی ہیں۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ حج میں اگرچہ کہ سوائے طواف زیارت کے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت تو اس طرح سے لازم نہیں آتی ہے، تاہم ظاہر ہے کہ ایک اللہ کی بندی اللہ کے گھر جا رہی ہے اور اس کے پاس وقت بھی تھوڑا ہے اور وہ اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، تو اس کے لیے وہ اس طرح کی میڈیسن استعمال کر لیتی ہیں۔ اگر ان کی صحت کے لیے مضر اثرات نہ ہوں تو ظاہر ہے آپ اس سے روک نہیں سکتے۔ ٹھیک، ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اور کوشچن ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، میرا نام بصیر وہاب ہے، کراچی سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے سر۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک سوال ہے شب قدر کی راتوں کے بارے میں۔ جی، وہ یہ ہے کہ آخری 10 شبوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں تحفظ کا ذکر ہے اور اس میں کہا کہ عبادت کی جائے، مگر اور ممالک میں جیسے سعودیہ ہے یا اور جگہ پہ جہاں پہ روزے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کی 21ویں ہے تو ہو سکتا ہے ہماری 23ویں ہو یا 23، 24ویں ہو، تو اس میں یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں پھر کس طرح اس کو آپ سمجھیں گے، یعنی کہ یا تو آخری ٹھیک ہے، آپ کا کوشچن بالکل کلیئر ہے، میں اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا اور سوال جی تھا جی جی جی۔ نام کے سلسلے میں۔ اب جیسے کہ خدا تعالیٰ کے نام کے بعد لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، رحیم ہے تو کہتے ہیں کہ عبد الرحیم رکھ لو، یا میرا نام جیسے کہ بصیر ہے تو میں اپنے کو بصیر وہاب کہتا ہوں، عبد البصیر وہاب نہیں کہتا۔ ٹھیک، تو اس میں بھی پوچھنا تھا کہ کہا چاہ رہا تھا کہ بصیر وہاب ٹھیک ہے یا عبد البصیر وہاب ہونا چاہیے؟ اچھا، اب ظاہر بات ہے اب کافی عرصہ گزر چکا ہے مگر اب وہ عادت ہی بن گئی ہے، تو اب آئی ڈونٹ نو، آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سورٹ آف کلیریفائی۔ میں سمجھ گیا جی۔ بصیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ سر یہ ابھی جو کال آئی تھی ہماری پہلی کالر تھی کراچی سے، ان کا کوشچن یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لاسٹ ایئر حج پہ گئے تھے اور طواف زیارہ کے بعد ہم مینا نہیں گئے، اور کوئی ریزن نہیں تھا، کوئی جینیون ریزن نہیں تھا، بس وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے لوگوں سے سنا کہ کوئی ضروری نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں گئے، رک گئے۔ تو یہ کیسا ہے؟ کیا یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا، یعنی دن کا ایک حصہ اگر آپ باہر گزارتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی وہاں رات بسر کرنا ہے، تو کیا انہوں نے پوری کی پوری رات بھی مینا میں بسر نہیں کی؟ ان کے کوشچن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں گئی ہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے اور اس میں کوئی ان سے کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کے لیے ان کے پاس کوئی زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو بہتر یہ تھا کہ اپنے اس حج کے مکمل نہ ہونے کے شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کر دیں، اس لیے کہ مینا میں حاضری یعنی 10 ذوالحج کے بعد 2 دن تو قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دینی چاہیے۔ اس میں جو ایک گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ آپ دن میں اگر زیارت کے لیے، رات کو بھی ظاہر طواف زیارت کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، لیکن آپ کو رات وہیں بسر کرنی چاہیے، بس اللہ کی راہ میں قربانی کر کے اللہ سے تو اگر انہوں نے ان کے کوشچن واضح نہیں تھا، لیکن اگر انہوں نے وہاں رات بسر کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو بالکل، لیکن اگر رات بھی بسر نہیں کی تو پھر وہ ایک مسئلہ ہے، پھر ذرا سی قربانی کر دیں۔ ہاں جی، اچھا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حج پورا کا پورا ضائع نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ایک ہی حج کیا، اس کے بعد جب حج ہو گیا تو بتایا جاتا ہے کہ آپ مینا میں آپ کھڑے تھے اور لوگ آپ سے آ کے پوچھتے تھے کہ جی میں نے یہ کر لیا اور اس سے پہلے یہ کیا اور بعد میں یہ کر لیا، میں نے یہ ترتیب کر لی، مجھ سے یہ نہیں ہوا۔ ہر موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اللہ عباس، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج لوگ کرتے ہیں، ہر وقت تو نہیں کرتے، زندگی میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، اس میں کوتاہیاں بھی پوری طرح سمجھ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی، آپ نے کوئی بڑی کوئی کمی نہیں کر دی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ کے ذہن میں ایک شک پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ جی بالکل، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سا بول رہے ہیں؟ سر ہم ذرا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب مولوی صاحب سورت فاتحہ پڑھتے ہیں جی تو ہمیں مگر پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، مہربانی۔
ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن یہ ہے کہ مسز نوید کا کہ ان کے کچھ رشتہ دار ہیں، ریلیٹو ہیں جو عمرے کے لیے گئے تھے اور احرام کی حالت میں تھے، میقات کراس ہو گیا، جدہ پہنچے، اپنا پاؤچ بھول گئے، انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا، اب وہ احرام کی حالت سے باہر کیسے آئیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہی میں یہ بات بتا دی گئی ہے، غالباً سورہ بقرہ میں ہے یا مائدہ میں، کہ اگر آپ ہدی کا جانور لے کے اور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں عمرہ یا حج کے لیے، اور راستے میں آپ کو روک لیا گیا ہے، روکنا اس زمانے میں تو دشمن کی وجہ سے تھا، لیکن کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ جانور کو قربان کریں اور احرام کھول لیں، تو اس موقع پر ان کو جانور کو قربان کر دینا چاہیے، اور اس میں اللہ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا عمرہ یا حج ہو گیا، اس لیے کہ آپ کی اپنی مجبوری کی وجہ سے آپ کو روکا گیا ہے، آپ ظاہر اپنے اختیار سے نہیں روک رہے ہیں، جانور قربان کریں، احرام آپ اتاریں اور آپ کا کام ہو گیا۔ اچھا، ان کا دوسرا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک بچی ہے، اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا ہے، زبردستی کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس نکاح کی ایک تو یہ کہ حیثیت کیا ہے، اور ایسا نکاح کیا ہوگا، یعنی اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اگر ٹیکل کیسے کریں وہ؟ اگر وہ نابالغ ہے اور ابھی ناسمجھ ہے تو پھر نکاح کیا جائے، جو کہ بہت پسندیدہ تو نہیں ہے، تو اس کو جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے یا سمجھداری کی عمر کو پہنچے تو تب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں یہ قبول ہے، لیکن اگر وہ ابھی سمجھدار ہے، یعنی وہ اپنے معاملات کے بارے میں فیصلہ کر سکتی میرا ہے، خیال ہے وہ کہہ رہی ہیں سمجھدار، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، ان کی پسند نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی امکان نہیں ہے۔ اس وجہ سے والدین کو اس بات کو فیس کرنا چاہیے، یا تو بچی کو سمجھائیں، اس کے سامنے دلائل پیش کریں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن جب تک کہ وہ راضی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے نا کہ نکاح میں ہمارے ہاں کیا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طریقہ بتایا ہے، اس میں شوہر یعنی دولہا اور دلہن سے پوچھا جاتا ہے، تو دلہن سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ میں نہیں کرتی تو نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ میں مزید تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں ناصر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ فرمائیے ذرا۔ جناب ڈاکٹر ذکی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اپنے نور کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اپنے نور کے بارے میں، کہ وہ ایک زیتون کے چراغ ہے اور پھر خوبصورت فانوس ہے، تو ڈاکٹر ذکی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں اور سمجھائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اگر ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زیتون کے چراغ اور فانوس یہ سب باتیں اپنے نور کے حوالے سے کی ہے، تو کیا اپنے گھر پہ زیتون کے چراغ جلائے جائیں یا نہ جلائے جائیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ابھی نکاح والی بات کی، اس میں یہ تو آپ نے ایک اصولی بات تو بیان کر دی، لیکن اگر اس کے باوجود بھی زبردستی نکاح کروا دیا جائے اس لڑکی کا، تو نکاح ویلڈ ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اب لڑکی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ہمارے یہاں اصل میں صورتحال یہ ہے معاشرتی کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنے والدین کے عزت احترام میں ان کی بات چاہے ان کی مرضی کے خلاف بھی وہ مان لیتی ہیں، اب دونوں میں کے درمیان ایک کشمکش ہوئی اور بالآخر لڑکی سے زبردستی کروا لیا گیا۔ اول تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، لڑکی نے انکار نہیں کیا تو خاموش ہو گئی، تو خاموشی تو معلوم ہوتا ہے کہ رضامندی ہی کی علامت ہے، اور بعد میں جا کے اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ زیادتی کے نتیجے میں پھر اپروچ کر سکتی ہے خاندان والوں کو یا عدالت کو، اور یہ کہہ سکتی ہے کہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے اور اس نکاح کو توڑ دیا جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بدمزگی سے بچنا چاہیے، آپ پہلے ہی اس بات کو طے کر لیں کہ اس کو آپ سمجھا دیں۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے زبیر صاحب، کہ لڑکیاں اس کے بعد مان جاتی ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ والدین کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹرائی کر ہی لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مطلوب اور پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ خدا کے دین کو جیسا کہ وہ ہے ہمیں ماننا چاہیے، اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے خود لڑکی کو اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلہ کرے، تو پھر اس کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہماری کالر تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بصیر وہاب ہے، میں اپنے نام کے آگے عبدل نہیں لگاتا۔ ان کا یہ دوسرا کوشچن پہلے ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ عبدل لگانا کیسا ہے؟ عبد لگانا ضروری ہے یا اس کی کوئی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ الف لام لگی ہوئی ہے، یعنی ہم نے بھی پچھلے دنوں بات کی
کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو ایک غلام علیم کی خوشخبری دی، اور علیم اللہ کا بھی نام ہے لیکن اللہ کا نام العلیم ہے۔ سر یہ حضرت اسحاق کے لیے یا حضرت یحییٰ کے لیے ہے؟ حضرت اسحاق یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے الگ سے ہے۔ جب وہ خوشخبری لے کے آئے نا فرشتے حضرت لوط کی، چونکہ وہ خوشخبری لے کر حضرت زکریا کے پاس بھی آئے تھے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں تو ابھی میں صورت پڑھ کے آیا ہوں نا، اس میں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں پیغمبروں کے لیے ہے مثال کے طور پر۔ تو اب یہ جو نام ہے علیم یا صفت ہے، یہ الف لام کے بغیر ہے، یہ انسانوں کے لیے آ گئی ہے۔ جب اس پر الف لام لگ جائے گا تو الف لام کا مطلب ہے د، یعنی بالکل دی آل نوئنگ، وہ ظاہر ہے صرف خدا تعالیٰ ہے۔ تو اگر کبھی آپ اپنے نام کے ساتھ خدا نخواستہ البصیر لگائیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو البصیر نہیں کہہ سکتے، بصیر بس، ہاں بصیر کہیں یا پھر عبد البصیر کہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میرا نام فیصل معین ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ فیصل صاحب جی فرمائیے سر۔ مجھے ایک زکوٰۃ کے سلسلے میں بات پوچھنی تھی۔ جی جی۔ میں ایک صنعت کار ہوں کراچی میں۔ ہلو جی جی۔ میری میری اپنی فیکٹری ہے پروپرائٹرشپ کی، اور ایک فیکٹری میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس میں میں ڈائریکٹر ہوں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ میرے پاس 2 انڈسٹریل پلاٹس ہیں جو کہ میں نے بیچنے کے خاطر نہیں، فیکٹری بنانے کے لیے لیا ہوا ہے، اور ایک میں نے پلاٹ لی ہوئی ہے اپنے بچیوں کے لیے، رہائش کا مکان ہے، اور کچھ مشینیں میں نے رینٹ پہ دی ہوئی ہیں۔ اب اس کا زکوٰۃ ہم کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں؟ اس کی کون کون سی چیز پہ زکوٰۃ لاگو آتا ہے اور اس کی کیلکولیشن کیسے کریں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو عبد البصیر صاحب تھے، ان کا ایک اور کوشچن تھا شب قدر کے حوالے سے، گو کہ ہم اس پہ بہت زیادہ بات بھی کر چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ شب قدر جو طاق راتوں میں ہے، پاکستان میں جب ہوگی تو دوسرے کنٹریز میں اس کا کیا حال ہوگا، یہاں پہ اگر شب قدر ہوگی تو وہاں کیسے ہوگی، اس پہ ذرا بات کیجیے۔ دیکھیے 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور صبح تک ایک اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کس رات کو واقعہ ہوتا ہے، اور کیا ہر سال ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تفصیلات اللہ ہی جانتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ جب یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز اس رات کو ہوا کہ جو رات رمضان مبارک کے مہینے میں اور اس کے آخری عشرے میں کوئی رات تھی، اور اس میں بھی طاق راتوں میں سے کوئی رات تھی، تو بس یہ انفارمیشن ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ ہمارے تلاش کرنے کا صحیح جذبہ ہی ہمارے لیے باعث اجر ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کے نتیجے میں شب قدر کی عبادت کا اجر دیں گے۔ ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں شب قدر جو ہے اسے تلاش کرنے کا کہا گیا، اور ہمیں وہ تلاش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہماری اس جستجو اور اس صحیح کے عوض ہی ہمیں وہ فضیلت اور وہ عنایات عطا کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن تھا ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، میرا خیال ہے پہلے میں کالر شامل کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میں کراچی سے پروین بول رہی ہوں جی فرمائیے۔ اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں اور جب جماعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی نارمل نمازوں میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، مگر جب ہم وہاں گئے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی تو جو مولانا صاحب تھے وہ ڈائریکٹ آیت سے شروع ہو گئے اور بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے انہوں پڑھی، تو ایک تو مجھے یہ ذرا پوچھنا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ پورے قرآن میں لفظ آمین کہیں نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ ہم ہر نماز کے بعد اپنی دعا قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں الہی آمین،
مگر لفظ آمین ہمیں قرآن میں کہیں نہیں مل رہا ہے. تو اس سلسلے میں مولانا صاحب سے ذرا میں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو کال تھی ایک اور, سورہ فاتحہ امام کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے, سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا لازم ہے. یعنی آپ جب کوئی بھی نماز کی کوئی رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی سورہ فاتحہ شامل ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں. الا یہ کہ آپ ایسے موقع پر شامل ہوئے کہ آپ رکوع ہی میں جوائن کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ تب پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اب سوال اصل میں یہ ہے کہ جب امام صاحب جہری نمازوں میں اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے فجر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, جمعے کی نماز ہے, عیدین کی نماز ہے, تو اس موقع پر آپ کیا کریں؟ اس موقع پر یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ آپ خاموشی سے سورہ فاتحہ سنیں. اس کا سننا ہی اصل میں آپ کی جانب سے اس کا پڑھنا ہوگا, اس لیے کہ پڑھنے سے مقصود اپنی زبان سے الفاظ نکالنا نہیں ہے, بلکہ اس کے مفہوم, اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے, جو امام صاحب کے پڑھنے سے آپ کو مل جاتی ہے. رہی یہ بات کہ جب آپ سری نمازیں پڑھ رہے ہیں, یعنی ظہر یا عصر, جس میں امام صاحب کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی, یا فور دیٹ میٹر آپ جہری پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں امام صاحب کی آپ کو تلاوت کی آواز نہیں آ رہی, ان صورتوں میں ظاہر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی آواز جب آپ کے کانوں میں نہیں پڑ رہی تو آپ کو خود پڑھنا چاہیے. تو میرے نزدیک تو یہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے, اور یہ امام مالک کا بھی مسلک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا مسلک بڑا ہی نیچرل ہے. یہ کافی بیلنس ہے بات, بالکل دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کر ٹی وی. ناصر صاحب کی کال ہے سر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور اللہ نور السماوات والارض, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ذرا آپ وضاحت کریں, یہ نور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. پھر انہوں نے زیتون کی مثال دی, انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کیا چراغ ہم اپنے گھر میں جلائیں. دیکھیے, قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے, تو یہ ایک تمثیل ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح بھی کر دی کہ یہ تمثیل اصل میں اہل ایمان کی تمثیل ہے, اللہ پر ایمان صحیح طور پر لانے کی تمثیل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آگے دو اور اللہ تعالیٰ نے تمثیلیں بیان کی اور وہ اہل کفر کی تمثیلیں ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ جو تقابل ہے نا, دو چیزیں ہیں جو اپوزٹس ہیں, ان کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو ایک کو دوسرے کو دیکھ کے آپ یہ جان لیتے ہیں کہ ان میں کیا بات ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں, جو یقیناً بہت خوبصورت آیت ہے, یہ بتایا ہے کہ اللہ پر ایمان نور السماوات والارض. اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اپنے جسم یا فزیکل ایگزسٹنس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا, بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, جیسا کہ آگے بات آئی ہے, وہ اصل میں گھٹا ٹوپ اندھیروں میں زندگی گزار رہا ہے. اس کی زندگی اصل میں جہالت کی زندگی ہے. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کو تو آسمانوں اور زمین کی روشنی مل گئی. آگے جو اس کی تفصیل ہے تمثیل میں, وہ اصل میں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایمان ہوتا کہاں ہے. یہ سینے میں ہوتا ہے, انسان کے قلب میں. تو اس قلب کو, سینے کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ گویا کہ وہ ایک طاق ہے اور طاق میں ایک چراغ ہے. یہ اصل میں یہاں دل میں ہے. پھر اس کے بعد وہ تیل ہے زیتون کا, کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. یہ اصل میں تیل ہے اس تمثیل میں انسان کی فطرت, کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اگر فطرت انسان کے دل میں بالکل پاک, صاف اور شفاف ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ خارج سے جب اللہ کی طرف سے مزید اپنی معرفت کا نور اس کی وحی کی صورت میں آتا ہے, تو معلوم ہے کیا ہو جاتا ہے؟ نور علی نور. ایک نور تو روشنی آپ کے پاس فطرت کی تھی, اور پھر اس کے بعد وحی کی روشنی آئی اور گویا کہ نور کے اوپر نور ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ نور ملتا کہاں سے. اس نے بتایا کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسم اللہ. یہ ان گھروں میں ملتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے اور اس کے نام کو بلند کیا جائے. تو یہ میرے بھائی اللہ کو ماننے, اس پر ایمان لانے
اور اس کے معرفت کے نور کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ کسی اور سبسٹنس کی بات ہو رہی ہے، تمثیل کے پیرائے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فیصل صاحب کا جو کوشچن ہے کراچی سے، انہوں نے کافی چیزیں بتائیں اپنی پراپرٹی کے بارے میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں میری ایک فیکٹری ہے، پروپرائٹری شپ ہے، اور ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کے انہوں نے کہا کہ میں ڈائریکٹر ہوں، اور 2 پلاٹس ہیں اور جو کہ اپنے کاروبار ہی کے لیے ہیں، اور ریزیڈینشیل پلاٹ ہے، اور مشینری کچھ ہے ان کے پاس۔ میں جتنا جلدی لکھ سکا وہ لکھا ہے۔ تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس پورے سینیریو کو سامنے رکھ کر اب زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے؟ کیا نام تھا ان صاحب کا؟ فیصل صاحب۔ فیصل صاحب، forgive me for that، میں ڈیٹیلز کے بارے میں تو I'm lost، میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کی 3 مدات ہیں، ان میں ایک تو لائف سٹاک ہے جو ظاہر ہے آپ کو اپلائی نہیں ہو رہی، ایک ہے پروڈکشن، اور ایک ہے ویلتھ۔ تو آپ کو اپنی یہ جو بھی مختلف ذرائع آمدنی ہیں اور دولت یا ویلتھ کی صورتیں ہیں، ان میں کیٹیگرائز کرنا ہوگا کہ کہاں آپ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ پروڈکشن زراعت کی بھی ہو سکتی ہے، پروڈکشن انڈسٹری کی بھی ہو سکتی ہے، پروڈکشن سروس سیکٹر کی بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں آپ پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو پروڈکشن آپ کے ریونیو میں مائنس وہ موٹا موٹا خرچہ کہ جو ظاہر ہے کہ آپ اس کو وجود میں لانے کے لیے کرتے ہیں، جو رہ جاتا ہے، اگر آپ نے اس میں صرف اپنے ویلتھ کو انویسٹ کیا ہوا ہے، صرف انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور آپ خود پریکٹیکلی اس میں شامل نہیں ہیں، یعنی آپ کا لیبر اس میں نہیں انویسٹ ہو رہا، تو پھر آپ کو 10% آف دی ریٹرنز نکالنی پڑے گی ایز زکوٰۃ۔ ریونیو مائنس کاسٹ نا؟ جی، کاسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اس میں انکر کر رہے ہیں اس کو نکالنا ہوگا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ آپ نے اس میں انویسٹ بھی کیا ہوا ہے اور لیبر بھی ہے تو پھر 5% ہے۔ باقی رہی وہ ساری پراپرٹی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، میں گزارش کروں گا کہ چاہے آپ نے ان کو اپنے بچوں کے لیے نکالا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ کوئی ایسی زمین نہیں ہے کہ جس میں آپ نے مکان بنانا ہے اپنی رہائش کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں وہ کرائے کا مکان ہے، تو اس زمین میں بھی آپ اس کی مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے، اس دن کے مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے جس دن آپ اپنی زکاتبل ویلتھ کو کیلکولیٹ کریں گے، اس پہ آپ کو 2.5% دینا ہے۔ رہی وہ آپ کی پراپرٹی کے جو آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو آپ کے کرائے جو آپ کو ملتا ہے اس کا 10% آپ کو نکالنا ہے ایز زکات۔ ٹھیک ہے۔ اور جو مشینری ہے وہ کیا، وہ تو ایسیٹس ہیں؟ وہ دیکھیں، مشینری اگر آپ کے کسی پروڈکشن پروسیس میں استعمال ہو رہی ہے تو پھر پروڈکشن پروسیس کے لیے آپ زکات نکالیں گے نا، 10% اور 5%۔ تو مشینری تو آپ پھر ٹولز آف پروڈکشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس سے الگ سے زکات نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں خالد ضعیف صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ تصویروں کے ریگارڈ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امیر خواجہ۔ امیر خواجہ صاحب، جی فرمائیے سر۔ جی، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ پورٹریٹس جو ہوتی ہیں اگر ہینڈ میڈ ہوں یا آج کل ڈیجیٹل ہو، تو اس کے بارے میں گھر میں رکھنے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس پہ بہت اسٹرکٹلی منع کرتے ہیں اور کچھ اسکالرز اس پہ they're a little easy on it۔ تو آپ سے بس اس کے بارے میں تھوڑا سا بات چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، یہ کالر تھی ہماری کراچی سے، ان کے 2 کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب حرم میں ہم جاتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب جو ہے وہ نہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسا ہے، سورتوں سے پہلے تو پڑھنا چاہیے یہ؟ اب نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر طریقہ رائج رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اسی لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کو اس امت نے، اس میں جو بسم اللہ کا پڑھنا ہے، اگرچہ کہ ہمارے بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ وہ اس کو بلند آواز میں پڑھیں، شافی فقہ میں خاص طور پر اس کو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر اس کو سری یعنی دبی زبان میں پڑھتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے، صرف یہ ہے کہ وہ اس کو نمایاں طور پر اونچی آواز میں نہیں پڑھتے۔ رہا شاید ان کا آمین پر سوال تھا۔ ایک اور کوشچن ان کا یہ ہے کہ آمین کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ دعا کے آخر میں بھی آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جب امام ختم کرتے ہیں تب بھی ہم آمین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا نا، آپ نے ہم کو یہ بات سکھائی کہ ہم سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کو شامل کریں۔ سورہ فاتحہ تو قرآن مجید کی ایک سورت ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ایک درخواست کر رہا ہے اور وہ قرآن مجید میں شامل ہو گئی، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حضور کے طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کے آخر میں آمین کہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب بندہ آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے،
سنکرونائز ہو جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، ایسا کچھ ہے جی. اور اس کو اس طرح کی تمام باتوں کے بارے میں جان لیں زبیر صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خلوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کریں گے، فرشتے بھی شامل ہوں گے اور انسان انشاءاللہ وہ آسمانوں پہ جا کے گونجے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی ہمارے کالر تھے امیر خواجہ صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تصویریں ہیں، پورٹریٹس جو ہیں، وہ ہینڈ میڈ ہوں یا ڈیجیٹل کیمرے سے لی گئی ہوں، ان کا گھروں میں رکھنا کیسا ہے؟ ان کو مختلف دیواروں وغیرہ پہ ہم لگاتے ہیں. امیر خواجہ صاحب، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے کوئی بہت زیادہ یعنی فیصلے سنانے میں دلچسپی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پروسیس سمجھ لیں کہ کیسے ہم دین کو جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ تصاویر کی کنڈمنیشن ہے. قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مجید جس چیز کو کنڈیم کرتا ہے وہ شرک ہے. تصاویر کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں ان کو جب سب کو جمع کر لیا جاتا ہے اور ہم یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ان کو ریلیٹ کریں تو یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ اصل میں اس زمانے میں جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے میں بہت سے لوگ تصاویر اور سٹیچوز کے ذریعے سے، بتوں کے ذریعے سے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات سے روکا. اور ایک روایت میں مثال کے طور پر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان میں جان ڈالو، تو لوگ جان نہیں ڈال سکیں گے اور پھر ان کو عذاب ہوگا. یہ بات بالکل قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے یہ کہیں گے کہ اب ان کو پکارو. وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کی بات نہیں سنیں گے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہی بات ہے. چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ساری تصاویر کہ جس میں کوئی مذہبی عقیدت ایسی پائی جاتی ہے کہ جس میں انسان غیر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، سب حرام ہیں. اس کے علاوہ وہ تصاویر بھی ناجائز ہیں کہ جس میں بے حیائی، فحاشی اور بےہودگی ہے. اس کے علاوہ وہ تصاویر بھی ناجائز ہیں کہ جس سے کوئی جھوٹ، کوئی مکاری، کوئی فریب کاری عام ہوتی ہے. باقی تصاویر میں کوئی مسئلہ نہیں. ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ مزید سوالات ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ندیم بول رہا ہوں ملتان سے. جی ندیم صاحب. بھائی جی ایسے ہے کہ بہت دنوں سے میں یہ کوشچن کر رہا ہوں، میرا آنسر نہیں آ رہا ہے. جی فرمائیے. کوشچن میرا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ میری محبت میں جنت میں جائیں گے، بہت سے لوگ میری محبت میں جہنم میں جائیں گے. کیا یہ حدیث ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہو سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ندیم صاحب. مجھے پہلے بھی اس کا جواب نہیں ملا، پلیز. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. ندیم صاحب یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے شاید ایس ایم ایس یا ای میل بھیجی ہوں گی. ہم پریورٹی دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کالز ہماری آتی ہیں، جب وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ایس ایم ایس ٹیک اپ کرتے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے شاید ایسا ہوا ہو، لیکن آپ کا یہ سوال ابھی پٹ اپ کیے دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میری محبت میں جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے اور بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. دیکھیے یہ تو ان پرٹیکولر جو بھی ذخیرہ احادیث ہے وہاں تحقیق کر کے ہی بات معلوم ہو سکتی ہے کہ کہیں یہ کسی اوتھینٹک جگہ پر موجود ہے یا نہیں ہے. یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بعض اوقات بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. یعنی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے کہ جو ان کو چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کو چاہنے میں مبالغہ کرتے ہیں اور ان کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ جو الوہیت کا مقام ہے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے. اور وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چاہتے ہیں ایسے کہ جیسے کہ ان کو چاہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، ان کی سیرت کو ہمیں فالو کرنا ہے، تو یہ محبت ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے چاہنے والے ہیں ان کی جنت کا ذریعہ بنے گی. بالکل یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے کہ اگر آپ نے آپ کی محبت میں آپ نے اپنے آپ کو حدود سے آگے بڑھا دیا اور آپ کو اللہ کے مد مقابل دعاؤں میں یا کسی اور معاملے میں کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سخت بات ہے. یہ تو گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو آپ کے اپنے نام ہی سے اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ کا باعث بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ حضور سے محبت کریں جیسے دین میں بتائی گئی ہے، قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، آپ ان کے راستے کو اختیار کریں
تو یہ ظاہر ہے کہ جنت میں جانے کا باعث بنے گی. تو یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات کہ یہ کہیں کسی اوتھینٹک روایت میں آئی ہے یہ دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ ایس ایم ایس ہیں میرے پاس. اس میں ایک ایس ایم ایس ہے فصیح صاحب کی لاہور سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں جو عیسائی ہیں اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو کوئی دین اسلام کی یا اسلامک لٹریچر کے حوالے سے کوئی ایسی بک ہے جو انگلش میں ہو جو ان کو گائیڈنس کے لیے مل جائے؟ دیکھیے جی، میرے نظر سے جو کتابیں گزری ہیں اس میں ایک نو مسلمہ ہیں سوزین حنیف، ان کی کتاب ہے واٹ ایوری ون مسٹ نو اباؤٹ اسلام اینڈ مسلمز. اس طرح کا اس کا عنوان ہے، واٹ ایوری ون مسٹ نو اباؤٹ اسلام اینڈ مسلمز بائی سوزین حنیف. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سادہ اور بڑی اوتھینٹک کتاب ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہے، اور چونکہ وہ خود اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے کہ جو نان مسلمز کے ذہنوں میں ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں. تو میں تو وہی سجیسٹ کروں گا. اچھا، ایک اور میرے پاس ایس ایم ایس ہے. ان میں ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں اور بالکل مجھ سے بات نہیں کر رہے. میں انہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ تو وہ مان رہے ہیں نہ وہ ریزن بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے ناراض ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ میری والدہ پر تہمت بھی لگاتے ہیں اور قرآن کی قسم پر یقین بھی نہیں رکھتے. تو ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ قطع تعلق ان سے کر لوں یا کیا کروں؟ یہ تیسری بات تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی، قرآن کی قسم کو نہیں مجھے بھی مانتے. نہیں سمجھ میں آئی. لیکن یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے والد ہیں، آپ نے کسی صورت بھی ان سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے. ان کی اگر زیادتی بھی ہے تو زیادتی کو بھی سر آنکھوں پر لینا ہے اور اپنے طور پر جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ان کی خدمت، ان کی عزت، ان سے ملنے کے معاملے میں آپ کریں. جب وہ آپ کی والدہ پر الزام لگائیں یا کوئی اور ایسا معاملہ کریں کہ جس میں آپ سے فیصلے کا تقاضا کیا جائے اوپینین کی فارم میں یا کسی اور صورت میں، تو یہ دین کا حکم ہے کہ آپ کو فیصلہ ہر حالت میں انصاف کی بنیاد پر کرنا ہے، چاہے اس کی زد والدین پہ پڑے یا کسی اور پہ پڑے. تو دو الگ الگ معاملات ہیں. ایک معاملہ ہے والد کے ساتھ تعلق کا، ان کی عزت اور احترام کا. اس میں تو آپ نے امکانی حد تک کوشش کرنی ہے کہ آپ کی طرف آپ فیصلہ کریں تو صحیح بنیادوں پر کریں. لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹرائی ٹو بی ٹیکٹفل، یعنی حکمت سے کام لیں. یعنی ممکن ہے بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ حق بات کو بیان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس سے بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ معلوم کریں کہ اصل وجہ کیا ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے سورہ النحل اور بنی اسرائیل پر گفتگو کی. کل انشاءاللہ تعالی سورہ کہف اور سورہ مریم پر بات کریں گے، سورہ کہف اور سورہ مریم پر. اور یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام تھا اس میں جو بھی ہمارے پاس ایس ایم ایس آئے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں پھر کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو ہم ٹیک اپ نہیں کر سکے. کل انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملا ان کو بھی شامل کریں گے. کل تک کے لیے ڈاکٹر خالد ظہیر کو، زبیر احمد کو اور سفر ہدایت کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.